دھڑکنوں کا امین وہ وقار سے اس نئے مسئلے کے بارے میں بھی ہر طرح کا مشورہ لے رہا تھا۔ تم اس دن بھی بہت پریشان تھے، لیکن مجھے کہیں جلدی جانا تھا تو تم نے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ اب بتاؤ ہوا کیا ہے؟ وہ دونوں اس وقت وقار کے جم میں موجود تھے۔ دونوں ایک ٹیبل اور اس کے ساتھ رکھی کرسیوں پر سے دو پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ جم اوپر سے تو ورزشی جم معلوم ہوتا تھا، مگر اس کی بیسمنٹ میں شراب اور جوئے کا اڈا تھا۔ وقار نے اسے یمامہ کے متعلق سب بات بتائی۔ یہ لڑکی حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے سوچا تھا اسے اٹھوا کر اس کے کہے لفظوں کی ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی موت بھی مانگے گی تو وہ بھی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اسے سسکا کر ماروں گا، اپنی آنکھ بھی بجھاؤں گا، اور جو اس گنگا میں ہاتھ دھونا چاہے گا اسے اجازت دوں گا۔ وقار کے چہرے پر اس لمحے چٹانوں سی سختی کے ساتھ ساتھ شیطانیت ٹپک رہی تھی، مگر اب وہ اس کی مہلت نہیں آنے دے رہی۔ اگر اب ہم نے اسے اغوا کروایا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، سب الزام ہم پر آئے گا اور ہم مزید اس کیس میں پھنس جائیں گے۔ سمیع خاموشی سے اس کی سب باتیں سن رہا تھا۔ تو پھر اب کیا سوچا تم نے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سمیع کی آواز آئی، اب سوچا ہے کہ اس کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت، اس کی آنکھوں سے ایسے چنگاریاں نکل رہی تھیں جیسے یمامہ اس لمحے اس کے سامنے ہو۔ لیکن اگر یہ بھی تمہارے حق میں نہیں گیا تو اس کی بات پر ایک غرور سے بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ اسی لیے تو تم سے یہ سب بات کی ہے۔ میں جانتا ہوں تم بھی کم شیطانی سوچ کے مالک نہیں ہو۔ اس کی بات پر وہ محفوظ کن مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا گیا۔ یعنی جال تک تو تم نے سوچ لیا، اب یہ جال بچھانا کیسے ہے وہ میں نے سوچنا ہے۔ سمیع بائیں آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وقار اس کی شرارت پر قہقہ لگائے بنا نہ رہ سکا۔ ایسے ہی تو 2 سالوں سے تم سے دوستی نہیں رکھے ہوا۔ دونوں شیطان ذہنیت کے حامل انسان ملے ہوئے تھے۔ تو بس پھر کل تم پہلی فرصت میں اس کے آفس جاؤ، کیونکہ ابھی اگلی پیشی میں 4 دن ہے، تب تک شاید یہ رام ہو جائے، اور اگر نہ ہو سکی تو بس پھر اگلا قدم اس کی موت کی صورت ہوگا۔ اس کے لہجے میں صفاقی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے تم سے مشورہ لینا مناسب سمجھا تھا، وقار نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ رات میں جس وقت وہ گھر آیا شمس جاگ ہی رہے تھے۔ آپ سوئے نہیں ابھی؟ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پر بیٹھے وہ یقیناً کافی پی رہے تھے۔ تم جب تک باہر رہو مجھے نیند نہیں آتی۔ ان کی محبت پر سرشار ہوتا وہ آگے بڑھ کر ان کے ماتھے پر پیار کرتا، ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی تم پیار نچھاور کرنے میں اپنی ماں سے بھی بازی لے جاتے ہو، ان کے مسکراتے لہجے میں کہے گئے الفاظ سے قہقہ لگانے پر مجبور کر کے۔ یقیناً تمہاری بیوی کبھی اس بات کی شکایت نہیں کرے گی کہ تم پیار کا اظہار کرنے میں کنجوس ہو۔ جو باپ کے ساتھ اتنی محبوبانہ حرکتیں کرے، وہ بیوی کے ساتھ ان کی ادھوری بات پر وہ پھر سے قہقہ لگائے بغیر رہ نہیں سکا۔ ڈیڈی پلیز۔ اب وہ بلش کر رہا تھا اور وہ محبت سے بیٹے کا روپ دیکھ رہے تھے۔ خدا جلد ہی مجھے یہ وقت دکھائے جب میری بہو تمہاری طرح تمہاری حرکتوں پر بلش کرے۔ ان کی بات پر اب کی بار اس نے مسکراتے چہرے لیکن خفگی بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کیا اس وقت میرے مستقبل پر روشنی ڈالنے کے لیے ہی جاگ رہے تھے؟ اب کی بار قہقہ لگانے کی باری شمس کی تھی۔ نہیں میری جان، تمہارے میسج نے مجھے پریشان کر دیا تھا، جلد ہی اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اب کی بار ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ نائل نے ایک سنجیدہ نظر ان پر ڈالی۔ جی ڈیڈی، میرا وائس میسج بھی سن لیا ہوگا آپ نے؟ ہاں تم نے اچھا کیا اسے وہاں بھیج کر، یہ بے حد ضروری تھا، ورنہ ہمارے ہاتھ ثبوت نہ آتا کہ وہ کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرتے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کافی لوگے؟ ان کے سوال پر وہ یکدم چونکا۔ نہیں، ابھی پی کر ہی آیا ہوں۔ اس کے جواب پر وہ محض سر ہلا کر رہ کے، میں نے ہفتے والے دن کا پلان کیا ہے، اب آپ نے اسے وہاں سے نکلوانے کے سب انتظامات کروانے ہیں۔ تم ہتھیلی پر سرسوں تو نہیں جما رہے؟ میرا خیال ہے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اور ویسے ہی جمعہ کو جیسے ہی اس بار کا فیصلہ پتہ چلے گا وہ ضرور ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اس سے پہلے کہ وشتال میں کچھ کرے میں اسے ہوا دے کر اپنا کام نکلوا لوں۔
اس کی بات پر وہ مزید کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نائل پہلے ہی اس کے لیے کتنا تڑپا ہے اور وہ مہک اس کی ایک ایک تکلیف سے آگاہ تھے اور مزید اسے کیسے تکلیف میں دیکھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں سب کو بریفنگ دے دوں گا، ان سے کوآرڈینیٹ بھی پھر تم کر لینا۔ ان کی بات پر وہ قدرے مطمئن نظر آیا۔ چلو اب جا کر سو جاؤ۔ صوفے سے اٹھتے وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولے، میں تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو سکتا ہوں؟ اس کے شرارتی انداز میں کہے گئے سوال پر وہ جاتے جاتے پلٹے، تم زیادہ شوخے ہوتے جا رہے ہو۔ ان کے لہجے میں چھپے اقرار اور خفگی کے ملے جلے تاثرات نے اسے مزہ دیا۔ مہک تو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اب سوچ لو صرف 1.5 گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی منع نہیں کریں گے، مگر وہ ان کی اجازت کے بغیر اور انہیں بتائے بغیر اس کے پاس جاتا بھی نہیں تھا۔ اب زیادہ دانت مت نکالو، جلدی جاؤ اور جلدی آؤ۔ ان کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتا تیزی سے اٹھا۔ آج رات اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ حاج کا کیس بھی وہ ساتھ ہی شروع کرتے تاکہ دونوں بھائیوں کو بیک وقت قانون آڑے ہاتھوں لے۔ لاؤنج میں موجود صوفے کے قریب نیچے گدا بچھائے وہ آرام دہ انداز میں تکیہ دیوار سے لگائے پچھلے 4 گھنٹوں سے لیپ ٹاپ ٹانگوں پر دھرے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ حاج کا پورا کیس تیار کر رہی تھی۔ اسے کل ہی سے یہ کیس فائل کرنا تھا، اس لیے رات کو سونے کی بجائے وہ کام میں مصروف تھی۔ 4 گھنٹوں بعد جب کافی حد تک کیس بن چکا تب اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں، سامنے لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اوپن کچن کی جانب گئی۔ کافی کپ میں ڈال کر وہ پھینٹنے لگی، ساتھ ساتھ کیبنٹس میں جھانکنے لگی کہ کچھ کھانے کو بھی مل جائے۔ اسی دوران لائٹ چلی گئی۔ کچھ دن سے یو پی ایس کی بیٹری بھی خراب ہو چکی تھی۔ اب یکدم لائٹ جانے پر اسے یاد آیا کہ وہ روز آج لوں گی چکر میں بھول جاتی تھی۔ اس ملک میں تو بجلی کا بحران ختم نہیں ہونا، ہمیں اپنا بندوبست خود ہی کرنا پڑے گا۔ افسوس، اسے سوچتے وہ مڑی تاکہ جہاں وہ کام کر رہی تھی وہاں پڑے موبائل کی ٹارچ آن کر سکے۔ یہ بھی شکر تھا کہ چاند کی روشنی پوری آبوتاب سے بالکونی سے ہوتی اس کے لاؤنج میں آ رہی تھی۔ ہر چیز کا ہولہ سا نظر آ رہا تھا، اس لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اندازے سے نیچے فرش پر بچھائے میٹرس کے قریب گئی تو کسی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوا۔ میٹرس کے ساتھ پڑے صوفے پر سسراہٹ اس نے صاف محسوس کی۔ ابھی وہ بیٹھی اپنا موبائل اٹھا کر صوفے کو غور سے دیکھ ہی رہی تھی کہ کوئی اس کے کان کے قریب آیا۔ کیسی ہے میری رانی؟ گمبھیر لہجے نے لمحہ بھر کو اسے دہشت زدہ کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس حیلے کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی اس کے چہرے کے قریب تھا۔ چند ہی لمحے لگے تھے اسے خود کو سنبھالنے میں۔ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ درست لہجے میں سوال کیا، ساتھ ہی ساتھ کپ پہ گرفت سخت کی۔ اپنی رانی سے ملنے بھی نہیں آ سکتا تو تف ہے پھر میری بہادری پر۔ لہجے میں بدماشوں والا ٹچ تھا۔ مل لیے اب 9-2-11 ہو جاؤ۔ وہ بھی جمامہ تھی، کسی سے نہ ڈرنے والی۔ وہ جو کوئی بھی تھا جمامہ کے انداز پر کہکا لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ دوری کی باتیں جانے دو، دل پر ہاتھ رکھے وہ بڑے انداز میں گنگنایا، اگر تو تم سرتاج یا وقار کے بندے ہو اور مجھے فضول میں دھمکانے کی خواہش سے آئے ہو تو ایک بات ذہن نشین کر لو، میں مر تو جاؤں گی مگر ان کے کیس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ اب وہ حیولہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب کھڑا تھا۔ بھاری بھرکم داڑھی اور لمبے بال تھے مگر اندھیرے کے سبب اس کے چہرے کی ہیئت واضح نہیں ہو رہی تھی۔ مرے میری جان کے دشمن، محبت سے چور لہجے میں بولے گئے جملے پر وہ دھنگ رہ گئی۔ بات سنو تم، یہ اپنا ٹھرکی انداز کسی اور پر جا کے آزمانا، یہاں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور پھر چٹانوں کے سے سخت لہجے میں بولی، کسی اور کی ان باتوں سے تمہیں فرق واقعی نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ اس شخص کی موت میرے ہاتھوں لکھی جائے گی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو پھونک ماری۔ ارے جاؤ، وہ اس کی ردہ دلیری پر حیرت سے نکلتے ہوئے اس کی بات کو ہوا میں اڑانے کے سے انداز میں بولی، جاؤں گا بھی اور تمہیں لے کر بھی جاؤں گا، مگر آج نہیں، آج تو بس یار کے دیدار کو آیا تھا۔ اسے زچ کرنے والا شریر لہجے میں اپنی بات کہہ کر بالکنی کی جانب بڑھا، پھر غصے سے مٹھیاں
پیچھے کھڑی یمامہ کی جانب مڑا۔ جو وارننگ صبح دی تھی اسے یاد رکھنا، سرتاج اور اس کے بیٹے کا فون اب نہیں اٹھانا۔ اس کی بات سن کر وہ جو اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی تڑک ہی گئی۔ کروں گی، فون بھی اٹینڈ کروں گی، اور اب تو اسے دھمکانے اس کے گھر بھی جاؤں گی، کر لو جو کرنا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ جل کر بولی۔ اس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ میری چیتی، جب اس نے ڈر انداز میں بولتی ہو نا، ہائے بہت گھائل کر دیتی ہو۔ اور کسی سے زیر نہ ہونے والے شہنشاہ اپنی چیتی کی ہر ادا سے زیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بے باک انداز اور اپنے نام کا دھماکہ کرنے پر یمامہ کا دماغ کھول کے رہ گیا۔ وہ کیسے نہ جانتی اس شخص کو جو ہر وکیل، ہر پولیس والے کی زبان پر ازبر تھا، نہ جانے کتنے کیسز میں انوالو تھا، اور ہر بار پولیس کی حراست سے اتنی آسانی سے غائب ہو جاتا کہ سب حیران رہ جاتے، مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب غائب ہی ہونا ہوتا تو پکڑائی کیوں دیتا تھا، یا پھر مقصد پولیس کو یہ باور کروانا ہوتا تھا کہ وہ شہنشاہ کے سامنے بے بس ہیں۔ ایک بار تو اس کے مرنے کی خبر بھی سنی تھی، مگر وہ بھی محض ایک ڈرامہ تھا شاید۔ تم شہنشاہ ہو، وہی گھٹیا دہشت گرد جو نہ جانے کتنے کیسز میں انوالو ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، دنیا کے لیے دہشت گرد، لیکن اپنی رانی کا ادنا سا خادم۔ اس کی بات پر وہ نہایت ادب سے کورنش بجا لایا۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑ کے ہو؟ تمہیں تو ہزاروں مل جائیں گی۔ اب کی بار وہ پریشان ہو کر بولی۔ اف اف اف، ایک دہشت گرد کا بھی مجھ پر دل آنا تھا۔ وہ دل میں کلس کے رہ گئی۔ ہاں مل تو جائیں گی، مگر ان میں کوئی اتنی دبنگ یمامہ نہیں ہوگی۔ مجھے تو بس یہی چاہیے، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ میں کھلونا ہوں کہ چاہیے اپنے دماغ سے بھوت اتار دو تو بہتر ہے، اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ کپ میں تمہارے سر پر توڑ دوں گی۔ جانتی تھی اسے پولیس بلانے کی دھمکی دینا بیکار ہے، وہ تو پولیس کو جیب میں لیے پھرتا ہے۔ رہے نصیب، کبھی یہ موقع بھی تمہیں دیں گے۔ جلدی کاہے کی ہے؟ وہ اس کی دھمکی پر مسکراتا ہوا پلٹا اور بالکونی سے چھلاوے کی طرح نکل گیا۔ یمامہ اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن نہ جانے کتنی پھرتی سے نکلا کہ وہ اسے نظر ہی نہیں آیا۔ اسی لمحے لائٹ آ گئی اور وہ پریشان ہوتی ہوئی اندر آئی۔ وہ بتھیرے مشکل کیسز بھگتا چکی تھی، مگر اس عاشق و عاشقی کے کیس کا کیا کرتی؟ یہ کیس بے حد پیچیدہ تھا۔ وقار باہر جانے کے لیے جیسے ہی گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں اس کا ڈرائیور اور گارڈز منتظر تھے کہ چوکیدار کو اپنی جانب آتے دیکھ کر گاڑی کی جانب اس کے بڑھتے قدم رک کے، کیا موت آ گئی ہے تجھے؟ وہ ناگواری سے اپنے سے کئی گنا بڑے اور بوڑھے چوکیدار سے مخاطب ہوا۔ وہ صاحب جی، یہ خاکی لفافہ آیا ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے ایک عدالتی نوٹس اس کی جانب بڑھا کر بولا۔ وقار نے چپٹنے کے انداز سے وہ لفافہ لے کر چاک کیا۔ بوڑھا چوکیدار اس کے تیور بھانپتے ہوئے تیزی سے واپس کی جانب مڑا۔ نوٹس پڑھتے ہی اس کے تاثرات خطرناک ہو چکے تھے۔ گاڑی بند کرو، میں ابھی نہیں جاؤں گا، غصے سے بمشکل اتنا ہی بولا۔ دھپ 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 کرتا رہائشی سے کی جانب بڑھا۔ سرتاج اپنی باقی فیملی کو پہلے ہی باہر بھجوا چکا تھا۔ اب اس ملک میں وہ اور وقار کے علاوہ وہاج اور اس کی فیملی موجود تھے، جو کہ گاؤں میں حویلی اور زمینوں کی نگرانی کرتے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو باہر جا رہے تھے، موڈ کیوں خراب ہے؟ سرتاج لاؤنج میں بیٹھا اپنے محبوب مشروب کے ساتھ شغل میں مصروف تھا کہ وقار کو غصے سے لال چہرہ لیے اندر آتا دیکھ کر حیران ہوا۔ ہمارے کالے دھندے تو سرے عام ہو ہی چکے تھے، اب چچا کے لیے بھی نوٹس آ گیا ہے۔ اس نے غصے سے وہی لفافہ اس کی جانب کیا۔ سرتاج نے پیشانی پر بال ڈالتے اس کا گستاخانہ لہجہ ہضم کیا۔ لفافہ جیسے ہی کھولا، وہاج کے خلاف عدالت سے نوٹس والا کاغذ برآمد ہوا، جس میں دہشت گردوں کا ساتھ دینے اور انہیں 2 نمبر طریقوں سے ملک میں آنے کا راستہ دینے پر الزام نہ صرف عائد کیا گیا تھا، بلکہ اس کے چند دنوں بعد پیشی بھی تھی، اور پیش نہ ہونے کی صورت میں گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہونے کی پیش کی وارننگ تھی۔ سرتاج سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی اب قتل ہوگی میرے ہاتھوں۔ وقار غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی وسکی کی بوتل سے گلاس بھر کر کھٹاکھٹ پی گیا۔ جینا حرام کر دیا ہے اس حرامزادی نے۔ سرتاج نوٹس ایک جانب پھینک کر مغالطات بکنے لگا۔ فون کریں چچا کو، ہمیں مصیبتوں میں پھنسا کرنا اب ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اب اپنے بختان تو بھگتیں۔ منہ آستین سے صاف کرتے باپ کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سرتاج نے اسی وقت وہاج کو فون کیا۔ بھائی صاحب، یہ سب اس کمینی کو کیسے پتا چلا؟ وہاج بھی حیران پریشان بیٹھا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، مجھے لگتا ہے بڑی بڑی طاقتیں اس کے ہمراہ ہیں، بیٹھے بٹھائے ہماری زندگی کو عذاب سے دوچار کر دیا ہے اس نے۔ سرتاج تو پہلے ہی اپنے کیس کی وجہ سے غصے میں تھا۔ میں نے اس خبیث جج کو بھی رام کرنے کی بتھیری کوشش کی تھی، مگر وہ گھٹیا انسان جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے میری آفر کا، اوپر سے فیملی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اس کی۔ سوچا تھا کوئی قاتلانہ حملہ اس کی بیوی بچوں پر کراؤں گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اس گندگی کے پوٹ کی، مگر جب سے وہ آفر
کہ اس کے بعد سے تو اس کی فیملی گھر سے راتوں رات غائب ہو گئی ہے، اکیلا ہی ہے اب۔ اف لگتا ہے ہر جنم سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی رام کہانی سنانے لگا، تم بس کل ہی شہر پہنچو اس سے پہلے کہ حالات خراب ہو جائیں۔ ہمیں تو اکیلا چھوڑ کر تم سب گاؤں بھاگ گئے تھے، اب اپنے کرتوتوں کو خود بھگتو، مجھ سے 1 ٹکے کی بھی امید مت لگانا۔ اس طرح دونوں کا اپنی اپنی پڑ گئی تھی۔ کون بھائی؟ کہاں کا بھائی؟ اچھا کیا آپ نے، یہ رشتہ دار ہیں ہی اس کا، بل جوتی کی نوک پر رکھنا چاہیے انہیں۔ وقار ساری بات سنا چکا، اپنی رائے دینے لگا، اور تمہارا وہ دوست سمی کسی کام کا نہیں نکلا۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے سرتاج اس پر چڑھ دوڑا، میرے ہی دوست کسی کام کے ہیں، آپ کے تو سب جان نچھاور کرنے والے اب کونوں خدروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے بھی ان کا جواب پتھر سے دینا ضروری سمجھا، اس کے ایکسیڈنٹ کا پورا پلان تیار ہے، آپ بس اپنی فکر کریں۔ وہ تنزیہ ہنستا اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ الو کا سرتاج منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ سرتاج کی فیصلہ کن پیچی سے 1 دن پہلے سمی کی ہدایت کے مطابق وقار اپنے گن مین سمیت جمامہ کے آفس پہنچ چکا تھا۔ میڈم وقار اپنے بندوں سمیت آیا ہے۔ اس کے پی اے نے وقار کو دروازہ کھول کر اندر دیکھ کر فوراً جمامہ کو فون گھمایا۔ وہ تیری میڈم اندر بیٹھی ہے۔ بلال کے سامنے رکھی کرسی کو ٹھوکر مار کر اپنے مخصوص مغرور لہجے میں بولا، اسے اندر آنے دو۔ جمامہ نے دوسری جانب وقار کی بات سنتے ہی بلال کو حکم دیا اور فون کھٹ سے بند کر دیا۔ بلال نے تھوک نکل کر سارس بات میں ہلایا، اپنی مونچھیں مروڑ کر بلال کو گھوڑی سے نوازتا وہ جمامہ کے آفس کی جانب بڑھا۔ بغیر ناک کیے زوردار آواز سے دروازہ کھولتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ جمامہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھی وقار کے مغرور انداز کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پرسکون انداز وقار کو آگ بگولا کر گیا۔ ہاتھ بڑھا کر کرسی کھینچی۔ 1 منٹ جمامہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے اس کے اقدام سے روکا۔ وہ بھویں چکا کر اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، مجھے روکنے کی ہمت کیسے کی؟ میرے آفس کا فرنیچر میں نے حلال کی کمائی سے خریدا ہے، تم جیسے حرام کھانے والے اس پر بیٹھ کر اسے ناپاک کر دیں گے، لہٰذا جلدی جو بکواس کرنی ہے وہ کرو اور یہاں سے اپنی شکل گم کرو۔ تیکھے چتون سے اسے دیکھتی اسے اس کی اوقات یاد دلا گئی۔ جمامہ کی باتوں پر وہ کیسے طیش میں نہ تھا۔ اس نے غصے سے نتنے پھیلائے، ہلکا سا رخ موڑ کر چنگاریاں برساتی نظروں سے اپنے گن مینس کو دیکھا۔ انہوں نے فوراً جمامہ کی جانب اپنی گنز تانی۔ اب اس نے رخ موڑ کر بھویں چکا کر تتی نظروں سے جمامہ کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا کہکا لگا گئی، تانو شاباش، نہ صرف یہ گنز تانو بلکہ 1 آدھ گولی بھی چلا لو، مجھے اپنے مرنے کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں مگر میرے آفس میں لگے کیمرے یہ سب منظر قید کر کے اسی وقت میرے یوٹیوب چینل پر لائیو کوریج شروع کرنے کو بےتاب ہیں۔ جمامہ نے اپنے لیپ ٹاپ کا رخ ان کی جانب کیا جہاں ان کی ایک ایک حرکت سی سی ٹی وی کیمروں میں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، وقار نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنے گن مینس کو گنز نیچے رکھنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اپنی جان کی دشمن بن رہی ہو۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ 25-26 سال۔ اس نے اب کی بار تمہید باندھی، کیوں اپنی جان کی دشمن بن رہی ہو؟ دیکھو جتنے پیسے کہو گی دے دیں گے، تم بس اس کیس کو ختم کرو۔ اب وہ منتوں پر اتر آیا۔ جمامہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی، میری عمر چاہے 26 کی ہو چاہے 60 سال ہو جائے، مگر تم جیسے درندوں اور ملک دشمن عناصر کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ میری قیمت تم جیسے ناسوروں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جا کر کڑی سے کڑی سزا دلوانا ہے، اور اس سے کم پہ تو میں مر کر بھی بات طے نہ کروں۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی وہ وقار کو زج کر رہی تھی، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، یہ جان کر بھی کہ وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی زد میں ہے۔ جمامہ کی باتوں پر خود کو کنٹرول نہ کر سکا۔ ابھی تو چکی پیسنے کی یا تختہ دار پر لٹکنے کی تیاری کرو، مجھ تک آنے کے خواب ہی رہنے دو۔ کندھے جھکا کر گویا اسے چیلنج کرتے آئینہ دکھا گئی۔ وقار چند لمحے شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا جیسے اسے نظروں سے ہی زلجھا دے گا، مگر بے بسی کے مارے کچھ نہ کر سکا۔ غصے سے تن فن کرتا نکل گیا۔ جمامہ نے ساری ریکارڈنگ بند کی اور فوراً سے بیشتر اسے اپنے یوٹیوب چینل پر اس ہیڈ لائن کے ساتھ چلا دی، ملک کے لٹیروں کا ایک اور کارنامہ۔ یس کے بٹن کے ساتھ ہی وہ ویڈیو وائرل ہونے کو تیار تھی۔ وائرل ہوتے ہی سب سے پہلا ویور شہنشاہ کے نام سے تھا۔ جمامہ نے چنبے سے نام پڑھا، ساتھ ہی اس کے موبائل کی سکرین جگمگائی۔ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ پر رکھا موبائل اٹھایا، شاباش میری چیتی۔ کسی اجنبی نمبر سے آنے والے انجانے پہچانے الفاظ پر وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ سونیوں، دانت اتنی زور سے نہ پیچو، ایک تو ٹوٹ گئے تو نقصان تو میرا ہی ہوگا نا۔ ابھی وہ ٹھیک سے غصہ بھی نہ کر پائی تھی کہ اس کے ایک اور میسج نے اسے سیخ پا کر دیا۔ کمینہ کچھ سوچ کر اسے ایک نئے لقب سے نوازتی۔ لیپ ٹاپ کی سکرین غصے سے بند کی۔ کسی سے زچ نہ ہونے والی جمامہ اس دہشت گرد عاشق سے زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ جمعہ کے دن جمامہ کی خواہش کے عین مطابق فیصلہ آیا۔ سرتاج پر جتنے کالے دھندوں کے الزامات تھے وہ سب ثابت ہو چکے تھے اور اس پر 14 سال قید بمشقت عائد ہو چکی تھی۔ ضمانتوں سے متعلق سب اپیلیں مسترد کر دی گئی تھیں۔ کمرہ عدالت سے ہی سرتاج کو ہتکڑی لگا کر جیل پہنچانے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ وقار غصے میں بھرا بیٹھا تھا، سمی بھی اس کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے شرر بار نگاہوں سے جمامہ کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت کسی
जीतने की खुशी में सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। तुम फिक्र क्यों करते हो, कल ही इस फसादन का काम तमाम करवाते हैं। वो वकार के कान में घुसा इसे तसलियां दे रहा था, क्योंकि अब अगली बारी वकार और वहाज के जेल जाने की थी। कल हर सूरत मुझे इसकी मौत की खुशखबरी मिलनी चाहिए, वरना जेल तो जाना ही है, तो इसके कत्ल से हाथ रंग कर क्यों ना जेल जाऊं। यमामा ने फातहाना चेहरे को भस्म करने वाली नजरों से देखता हुआ बोला, पागल हो गए हो, अकल से काम लो। इसे घुरकने लगा। अकल खत्म करके रख दी है इस डायन ने। अब इन दोनों का रुख बाहर की जानब था, जहां मीडिया दोनों को घेरे सवालों की बुछाड़ कर रहा, और वो अभी भी ढिठाई से अपने सच्चा और मासूम होने की झूठी गवाहियां दे रहा था। ये सब साजिश है हमारी फैमिली के खिलाफ, ये सब जज बिके हुए हैं। वही जुबान बोल रहा था जो बरसों से वो बाप को बोलते देखता आया था। झूठ और बस झूठ की जुबान, अपने गुनाहों पर पर्दापोशी की जुबान। कुछ देर पहले ही वो फरहान और बाकी सब दोस्तों को अपने केस की कड़ी हल होने की सूरत में ट्रीट देकर आई थी। फ्लैट काले स्टाइलिश से जूते उतार कर गले में मफरल की सूरत लपेटा दुपट्टा सोफे की एक जानब रखकर इस पर ढेर हो गई। जिंदगी में पहली बार वो खुशी से किसी ट्रीट के लिए तैयार हुई थी। काले ही नेट के दीदाजिब कपड़े पहने, कानों में एंटीक इयररिंग्स थे, बालों को पोनी से हटकर आज अच्छा सा हेयर स्टाइल दिया गया था। आगे से मांग निकालकर एक एक लट को ट्विस्ट की शक्ल देकर कानों के पीछे ले जाकर पिन से बांधा हुआ था, और बाकी के बालों को लूज कर्ल्स डालकर खुला ही छोड़ा हुआ था। आंखों पर पहली बार लाइंस का इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा अनाड़ी अंदाज में लगा था, मगर इसका गुजारा हो गया था। पिंक कलर की लिपस्टिक अब भी इसके होंठों पर मौजूद थी। हल्की हो चुकी थी, मगर फिर भी मौजूद थी। सोफे पर नढाल सी बैठी वो अभी तक सरशार थी। एक गहरी पुरसुकून सांस फजा के सुपुर्द करती वो आंखों के किनारों पर अटकने वाले भूले बसरे आंसुओं को बेदर्दी से अपनी आंखों से मिटाती जूते उठाकर अंदर रखने के लिए बढ़ी। क्या क्या और कौन कौन आज याद ना आया था। वो बेदर्द लम्हे किसी फिल्म की तरह इसकी निगाहों के सामने सारा दिन रहे थे, जिन्होंने इससे सब कुछ छीन के इसे दुबती दोपहर में ला खड़ा किया था। जहां से आगे बढ़ने के लिए इसके पास सिवाय अल्लाह की जात और चंद मददगारों के सिवा अपना कोई न था। इतने साल इसने क्या क्या न झीला, ये कोई नहीं जानता था। तन्हाई का अजाब बड़ा तकलीफ दे होता है, और इसे ये अजाब सारी जिंदगी झीलना था। मगर अपने दुश्मनों को इनके अंजाम तक पहुंचाने के अज़म ने इसे ये तकलीफ महसूस करने का वक्त कम दिया। इसलिए इतने अरसे बाद वो सब याद आए थे जो इसे पलक झपकते में तनहा कर गए थे। कमरे में पहुंचकर वो जो कुछ देर पहले बेहद खुश थी, यकदम पुरमुस्ताह सी हो गई। जूतों को अलमारी में रखकर अभी वो सीधी हुई थी कि डोरबेल बजी। वो हैरान हुई, इस लम्हे कौन हो सकता है। कमरे से निकलकर सोफे पर पड़ा दुपट्टा कंधे पर डाला। कौन? दरवाजा खोलने से पहले अंदर से पूछा। इसके फ्लैट का आई होल चंद दिन पहले ही खराब हुआ था। इसने सोचा हुआ था कि आज की पेशी से फारिग होकर वीकेंड पर लगवा लेगी, लिहाजा इस वक्त वो दरवाजे के इस पार नहीं देख सकती थी। यमामा है क्या? मुझे एक केस के सिलसिले में इनसे मिलना है, कमोबेशी से मिलती जुलती आवाज में एक लड़की बोली। यमामा ने हैरत से देखा। 11:30 बजे कौन केस डिस्कस करने आ गया। सोचों से निकलते ही इसने दरवाजा खोला, मगर अपने सामने बिल्कुल अपनी शक्ल वाली लड़की को देखकर वो जितनी भी हैरत ज़दा होती कम था। हेलो यमामा, इसकी हम शक्ल लड़की मुस्कुराते हुए यमामा के हैरत ज़दा चेहरे को देखते यकदम तेज से अंदर बढ़ती इसे अपने साथ खींच कर लाई। दरवाजा बंद करते ही इसके मुंह पर एक कपड़ा रख गई। ये सब इतनी अचानक हुआ कि यमामा को संभलने का मौका भी न मिला, और चंद लम्हों बाद वो अपनी हमशक्ल लड़की के बाजुओं में ढेर हो चुकी थी।